بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کئی مرتبہ ہم بات ریپیٹ کر چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر لیتے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈپلومیٹکلی اگر دیکھا جائے تو ہم نے انڈیا کو زیرو کر دیا، ملیٹریلی زیرو کر دیا، اور اب شہباز شریف صاحب جو ہیں، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں، انہوں نے جس قسم کی سپیچ کی وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں، میرے خیال میں اس کی تعریف کر لینی چاہیے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی ٹرمپ کے ساتھ، اس میں انہوں نے ایک انویٹیشن بھی ایکسٹینڈ کی کہ جناب ٹرمپ جو ہے آفیشیلی پاکستان کا وزٹ کریں۔ اگر وہ پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں ٹرمپ، تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر فار دس ریجن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی کئی مرتبہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ جناب ویسٹ کو انڈیا کئی سالوں سے جناب مارکیٹ کرتا رہا اپنے آپ کو کہ جناب اس ریجن میں صرف اور صرف انڈیا ہی ہے جو ویسٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا پرپسز ہیں ان کو سرو کر سکتا ہے۔ لیکن اس وقت سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان جو ہے اس نے اپنے آپ کو ریکگنائز کرایا ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ وہ ایک لمبی گیم کھیل رہا ہے۔ لمبی گیم سے مراد میری یہ ہے کہ جناب وہ اگلے 30 سال کا سوچ رہا ہے، اور 30 سال وہ اس طرح لے کے چلنا چاہتا ہے چیزوں کو، اس نے آپ کو اس ریجن میں اپنی ویلیو، اپنی اہمیت جو ہے ساری دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ ہم واقع ہی جو کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ اپنے ملک کے اندر، یہاں پہ ہمارے پاس ہر قسم کے نیچرل ریسورسز ہیں، اور پوری دنیا یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، پرووائڈڈ کہ ہماری تھوڑی سے ہاؤس ان آرڈر ہو جائے۔ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ہرڈلز ایسے ہیں جن کو ہم کیٹر کریں گے ان دا ڈیز ٹو کم۔ اس میں 27ویں آئینی ترمیم بھی ہو سکتی ہے، اس کے بھی چانسز ہیں، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں جو کہ یہاں پہ جس کو میں منرل ڈپلومیسی کہتا ہوں، منرل ڈپلومیسی جو ہے اس کو بھی ہم ٹیپ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو بھی انویسٹر آئے گا، جو بھی ملٹی نیشنل کمپنی آئے گی دنیا سے، اس کو یہاں پہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اپنے گھر کے اندر جو قوانین ہیں ان کو ایسا بنانا چاہ رہے ہیں کہ انویسٹر جو ہے یہاں پہ آئے تو سوچے کہ جناب وہ یہاں پہ کم از کم کچھ نہیں تو 25-30 سال کے لیے ایک اسٹیٹک پالیسی ہوگی اس ملک کے اندر، اور کوئی بھی حکومت آئے یا جائے وہ پالیسی چینج نہیں ہوگی۔ دس از واٹ وی آر لوکنگ انٹو، اور دس از وی آر گوئنگ فار ان دا ڈیز ٹو کم۔ سیکنڈلی، اگر دیکھا جائے کہ جناب جس طریقے سے نتن یاہو نے جنرل اسمبلی کی سیشن میں تقریر کی، اس کو بھی ہم ضرور فوکس کرنا چاہیے ہمیں۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے کئی ممالک ایسے تھے کہ جب نتن یاہو روسٹرم پہ پہنچے تو کئی ممالک اپنی سیٹوں سے اٹھ کے اسمبلی کے سیشن چھوڑ کے چلے گئے احتجاجاً، اور وہ تو احتجاج بالکل ٹھیک، ان کا اپنی جگہ جائز ہے، کیونکہ ان کا رائٹ ہے، وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ لیکن نتن یاہو نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ جناب جو حماس ہے یا ہیتیز ہیں، وہ جو ہے اس وقت جو ہے عورتوں کو اور بچوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ پوری دنیا کی لڑائی لڑ رہے ہیں نتن یاہو اکیلے۔ دس از واٹ ہی سیڈ۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ ساری دنیا میں امن چاہتے ہیں، اور جہاں پہ بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوں گی یا جہاں پر بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگ ہوں گے، ان کو وہ ہینڈل کریں گے، ان کو جناب وہ وہاں تک پہنچیں گے اور ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ خیر، اس بات پہ جناب بحث بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے نیٹ ورک جو ہے حماس کا وہ ٹوٹلی کمپلیٹلی جو پیلسٹائن کے اندر تھا یا غزہ کی پٹی کے اندر کسی حد تک موجود تھا، اس کو انہوں نے جو ٹنل نیٹ ورک جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے ایبولش کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور اس کو بالکل اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جناب نیٹ ورک جو ہے، ٹنل نیٹ ورک جو حماس نے بنایا ہوا تھا انڈر گراؤنڈ، اس کو وہ ختم کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، حماس کی کچھ لیڈرشپ اگر ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہے، تو وہ جناب اس کو بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے بارے میں انہوں نے کہا جناب کہ ایران جو ہے وہ ان کے کیا ڈیزائرز تھے، کس طریقے سے وہ اپنے ڈیزائنز لے کے چل رہے تھے، اور انہوں نے نقشے دکھائے، اور وہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نقشے دکھائے کہ کس طریقے سے ایران جو ہے پوری دنیا میں یہاں پہ ایلیجڈلی رپورٹڈلی، میں کہہ رہا ہوں ایلیجڈلی رپورٹڈلی، کہ جناب وہ انہوں نے وہاں دہشت گردی پھیلائی تھی۔ لیکن انہوں نے تو بڑا کلیئرلی کہا نتن یاہو نے، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ۔ کمنگ بیک ٹو آر اون کنٹری، اور ہمارے جو وزٹ ہے
جس پہ جناب میں شہباز شریف صاحب کی ایک اور بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آئی پرسنلی تھنک یہ جو وزٹ ہوا ہے اس وقت امریکہ کا، اس میں شہباز شریف واز آن ہز بیسٹ، اس لیے کہ دیر از اے ریزن فار دیٹ. ریزن یہ ہے کہ ایک رینڈم کویشچن آتا ہے کوریڈورز میں سے، اور جس کو گیلریز کہتے ہیں یا جس کو آپ واک تھرو ایریا کہتے ہیں جناب، یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے اندر جو موجود ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہوتے ہیں رپورٹرز ہوتے ہیں، ساری دنیا کے رپورٹرز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ان میں سے ایک کویشچن آیا جب کسی جرنلسٹ نے، انڈین جرنلسٹ نے، انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان دہشت گردی کب ختم کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں، وچ واز اے ویری رینڈم آنسر. اور اس کو جس طریقے سے شہباز شریف نے ایڈریس کیا، اس کو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس کے بعد کوئی اس قسم کا کویشچن انڈیا کے جرنلسٹ جو ہیں ان کی طرف سے نہیں آیا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی تھی. خیر اینی ویز، یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ. اب بعد میں یہ کرنا چاہوں گا کہ واٹ ایگزیکٹلی کین وی ڈو ان دا ڈیز ٹو کم، کیونکہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے ویسٹ کی طرف سے کہ وہ بھی پیلسٹینینز کو یہاں پہ نہیں چاہیے، اس پہ بھی وہ کام نہیں کر سکتے، ٹو نیشن تھیوری پہ بھی وہ کام نہیں کر سکتے. اور وہ اپنی جگہ ایڈیمنٹ ہے، اسرائیل اپنی جگہ ایڈیمنٹ ہے، اور ابھی تک جو ہے دونوں ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک آفر ضرور کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ جناب جتنے قیدی ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر پروبیبلی ان پہ ہاتھ ہلکا ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے اس میں ہاتھ ہلکا رکھا جا سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے. یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو دیکھنا بنتا ہے. وی ہیو یٹ ٹو سی دیٹ. لیکن لیٹس سی واٹ the intellectuals in our country have to say about all these things. یہ جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے پیلسٹائن میں، غزہ کی پٹی میں، کیونکہ وہاں پہ اگر عرب کنٹریز کی فورسز جاتی ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ جناب ان کو لک انٹو کرتی ہیں اس ایریے کو، تو اس میں بھی پاکستان کا کوئی رول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. How will things shape up in the days to come؟ میرے ساتھ موجود ہوں گی جناب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ اور ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب. لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایک مرتبہ پھر جو حالات ہیں بہت اچھے چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے، اور کوئی نہ کوئی انٹرسٹ تو ہر اسٹیٹ کا ہوتا ہے، اور انٹرسٹ تو ہر اسٹیٹ واچ کرتی ہے اپنا. اور لیکن ہمارے ریلیشن جو ہیں اس پہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت رہا ہے. اس بار کیا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا ہے؟ ون، اینڈ سیکنڈلی ابھی جو انٹرسٹ ہے وہ کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیے جی، ایک دو انٹرسٹ تو بالکل واضح ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا اور پہلا انٹرسٹ یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کنورجنس یا پیکٹ میں ہم سعودی عرب کے ساتھ گئے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی امریکہ کی مرضی منشا شامل تھی. دوسری بات یہ کہ جو ساؤتھ ایشیا کا پاور میٹرکس بدلا، کہ جس طور ابھی تک تقریباً ایک ڈیکیڈ سے یو ایس جو تھا اور پرٹیکولرلی اور ویسٹ جنرلی کنورجنس چاہ رہا تھا یا چاہتا تھا نیو دہلی کے ساتھ، آج بھی جو یو ایس کی ڈیپ سٹیٹ ہے وہ کنورجنس چاہتی ہے نیو دہلی کے ساتھ، جبکہ جو ٹرمپ ہیں ان کا ذرا تھرسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور اسی لیے اس پوری گڈ اسپیس، سو کالڈ گڈ اسپیس دیٹ پاکستان ہیز ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے بارے میں ایک دو سوال اٹھتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت پاکستان اس سے بہتر ڈپلومیٹک فوٹنگ پہ کب تھا مجھے یاد نہیں. پھر اب جو بہت بات ہو رہی ہے وہ منرل ڈپلومیسی کی بھی ہو رہی ہے کہ ہماری کوئی ان کے ساتھ ایسی کنورجنس ہوگی جس میں ہمارے جو منرلز ہیں ان کی ایکسپلوریشن، ان کا یوٹیلیٹی لیول تک آنا، اور پھر ہوپ فلی انہیں پاکستان کے لیے فعال بننا جو ہے وہ ایک ریئل پاسبلٹی کے طور پہ نظر آ رہا ہے. پھر میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بات کے بھی مداح نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے وار آن ٹیرر میں کلیدی اور اہم کردار ادا کیا ہے، اور جن آرگنائزیشنز کو ماضی میں انڈیا تو خیر اب بھی، لیکن شاید یو ایس سپورٹ کرتے تھے، بی ایل اے ہو گیا، مجید بریگیڈ ہو گیا، ان کو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کہنا اور ان کو رول میں ڈالنا پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اس میں ہمارا اور امریکہ کی ریلیشن شپ بہتر ہوئی ہے، وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے، وہ ہمارا موقف سمجھ رہے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہم ڈوسیہ سبمٹ کر چکے تھے، واضح طرف بہت دفعہ اس کا پروف دے چکے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ، اس پر کوئی
ٹینجبل موومنٹ نہیں ہوتی تھی. اس وقت جو ہم نے بات کی ہے کہ جی تھرو پرنسپلز آف ایٹریبیوشن، تھرو ڈیڈکٹیو لاجک، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان آرگنائزیشنز کو پاکستان اور چائنا کے خلاف انڈیا کی فنڈنگ آتی. جب ان کو امریکہ ڈیزگنیٹ کرتا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یہ مہر لگتی ہے اس بات پر. اور پھر شاید دوسرا سوال جو میں بات ہر جگہ کہتی ہوں کہ کیا سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ یہ جو باکس ٹکنگ کرتا ہے انڈیا فیٹر کے حوالے سے، اس کو زیادہ کلوزلی دیکھنے کی ضرورت ہے. سو فار وی پلیڈ آر کارڈز رائٹ. آئی ہوپ آئندہ بھی ہم اس چیز کو برقرار رکھیں تاکہ اس مومنٹم پہ بلڈ کر سکیں. ایک اور بات کہنے جا رہی ہوں، جو نئے سیئرز ہوتے ہیں نا، جو اس چیز کو بہت کرٹیکلی دیکھتے ہیں، اور میں بھی اس چیز کو بہت کرٹیکلی دیکھتی ہوں، ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ ان سم ویز مودی بیگیج ہے اور ٹرمپ مومنٹ ہے. وہ اس کی سسٹینیبلٹی پہ سوال اٹھاتے ہیں. ویسے شاید میں نے بھی پہلے بھی ذکر کیا کہ فرید زکریا کہتے ہیں کہ جو ایک سب سے بڑی غلطی، اینڈ فرید زکریا از ریپرزینٹیو آف دی امیریکن ڈیپ اسٹیٹ، وہ کہتے ہیں جی کہ سب سے بڑی غلطی ٹرمپ پریزیڈنسی نے اپنی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نیو دہلی کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے. جو نیو دہلی کی اس وقت بہت ایکٹیو لابیز ہیں یو ایس میں، ان کوریڈورز آف پاور میں، اور جن کا کلاؤٹ ہے، وہ تواتر کے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہیں کہ وہ لاسٹ اسپیس واپس حاصل کرے. ایون اگر اس لاسٹ اسپیس کو حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گیٹ ریڈ آف دا مودی بیگیج. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا ول ٹرائی ویری ہارڈ، بہت کوشش کرے گا انڈیا کہ وہ اپنی یہ لاسٹ اسپیس امریکہ کے ساتھ واپس حاصل کرے، کیونکہ انہوں نے چائنا کے ساتھ کوشش کی اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ چائنا ان کو ایک حد سے زیادہ ٹریکشن نہیں دے رہا. آئی آلویز سے کہ انہوں نے آلریڈی ماسکو سے اور تہران سے ویلویٹ ڈیوورس لی تھی جب انہیں ویسٹ کے ساتھ کنورجنس کرنی تھی. تو یہ بات ایکچولی سچ ہے کہ انڈیا اس وقت ریجنل آئسولیشن میں ہے. ریجن میں بھی کہیں اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. لاسٹ آؤٹ آن بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات آپ کو پتہ ہے کیا تھے. افغانستان میں اس کا نیگیٹو جو کردار ہے وہ نیگیٹو ہے، یعنی وہ افغانستان کو استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے جس میں پاکستان کو نقصان پہنچانا شامل ہے. اس کے حوالے سے بھی اس کو اب شاؤٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو فار ناؤ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اپنے بیسٹ ڈپلومیٹک پیریڈ میں ہے سوٹو سے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہمارے بہت اچھے اس وقت ریلیشن شپ چل رہے ہیں. لیکن میں اگر تھوڑی سی اس پہ بات کروں کہ جو ایک بات چل رہی ہے کہ جناب پیلسٹائن میں یا فار دیٹ میٹر غزہ کی پٹی میں یا اس ایریے میں بوٹس آن گراؤنڈ تو امریکن فورسز نہیں رکھنا چاہتی. ون سیکنڈلی اسرائیل جو ہے وہ بھی کسی حد تک ریلیکٹنٹ ہے وہاں پہ خود اپنی پریزنس شو کرنے میں، لیکن اگر اس کے پاس آپشن نہ ہوئی تو وہ خود وہاں پہ چلا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عرب کنٹریز کی جو فورس ہے اس کی وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے ہمیشہ عرب ورلڈ میں ملٹری ڈپلائمنٹ سے فیو اوکیزنس ہم نے گریز نہیں کیا ہے. ہم نے ان کے ساتھ وہ ڈپلائمنٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور اب تو سمجھیے کہ ہمارا اور ان کا ایک پیکٹ ہو گیا ہے. سو پاکستان از انسٹیٹیوشنلائزڈ انٹو عرب سیکیورٹی فریم ورک. لیکن جو اس میں بھی جو نئے سیئرس تھے نا، جو اس میں سوال اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی یہ شاید ایران کے خلاف ہوا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نہ تو سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ جنگ چاہتا ہے، نہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ جنگ چاہتا ہے. اور سعودی عرب نے جو اس وقت اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ قدر واضح ہے. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس نے اپنی سیکیورٹی کو ایکسپینڈ کیا ہے. اس میں ایک سمجھیے انہوں نے ڈائیورجنس کی ہے، انہوں نے انکلوڈ کیا ہے پاکستان کو. پھر انہوں نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے، فنکشنل کی ہے اپنی ریلیشن شپ، اور وہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں ہیں ود اسرائیل. ٹرمپ نے یہ کانورسیشنز کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کانورسیشنز کو پھر اسرائیل کے سامنے رکھیں گے اور ایک مڈل آف دا لائن یا کوئی صورتحال نکل آئے. اور دیکھیے آل سائڈ اینڈ ڈن اسرائیل بھی بہت مشکل میں، اور اسرائیل کو پش بیک عرب ورلڈ سے نہیں آ رہا، اسرائیل کو پش بیک آ رہا ہے ویسٹرن ورلڈ سے. اسرائیل کو پش بیک آ رہا ہے امریکن الائز سے. 80% کنٹریز نے یونائٹڈ نیشنز میں پیلسٹینین اسٹیٹ کو مانا ہے. یہ چیز دفن ہو گئی، ابراہیم ایکارڈز پہ سوال اٹھ گیا ہے. تو اسرائیل صرف فورس سے اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتا. اور جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے
behind doors یہ بات واضح کی ہے اسرائیل کو کہ جو ویسٹ غزہ کی آکیوپیشن ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, اور شاید یہی وہ میٹنگ گراؤنڈ بن جائے جس کے تحت صورتحال جو ہے وہ قابو میں آ جائے. کیا اسرائیل فار گڈ ریسٹرینٹ ہو جائے گا؟ آئی ڈونٹ نو, کیونکہ دیکھیے ان پوری کانورسیشنز میں جو ہم ہر وقت قیاس آرائی کرتے ہیں اس پوری کانورسیشن میں دی ایلیفنٹ ان دا روم از اسرائیلز بیہیویئر اینڈ دا فیکٹ کہ امریکہ بھی اس کو ریسٹرین نہیں کر پا رہا. اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اسرائیل کی بیکنگ امریکہ کے لیے بیگیج بن گئی ہے, چاہے وہ اس کا یونیپولر ورلڈ میں اس کا لیڈرشپ کا کردار ہو, یا ورلڈ آرگنائزیشنز کی فعال ہونا ہو, یا انٹرنیشنل لا ہو. I mean, this is not a small thing کہ it was France and Saudi Arabia that stood and proposed the Palestinian state, اور عرب ورلڈ سعودی عرب نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں. اس کا سمبولزم ہی بہت زیادہ ہے. تو اس وقت PR ڈیزاسٹر ہے اسرائیل کے لیے, اور اسرائیلی پرائم منسٹر آئسولیٹڈ ہیں. اچھا ہوگا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ صورتحال پھر ورنہ مزید مخدوش ہو جائے گی. بیکاز آئی تھنک ٹرمپ از آلسو لوزنگ ہز پیشنس. وہ سپورٹ تو کر رہے ہیں اسرائیل کو, لیکن ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کے الائز ان سے الگ ویژن رکھتے ہیں اب. اور یہ جن لوگوں نے آج سپورٹ کیا ہے اس پیلسٹینین اسٹیٹ کو, یہ 2 سال تک ہارڈ کور سپورٹرز تھے اسرائیل کے. اب ان کی اسٹریٹ بے قابو ہو رہی ہے ان سے. جو ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ بڑے بڑے, وہ عرب ورلڈ میں نہیں ہو رہے جی. وہ they are happening in Tokyo, they are happening in London, they are happening in Paris, they are happening in Spain, and they are happening in all European countries. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مڈل آف دا لائن کوئی صورتحال نکلے گی, اور پاکستان کا اس سیکیورٹی فریم ورک میں کوئی کردار ہوگا. اس کردار کے خد و خال ابھی واضح نہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر ہما بقائی میرے ساتھ موجود ہیں جی. ڈاکٹر صاحبہ ایک بات ذرا بتائیے گا, دیکھیں اسٹریٹ پریشر بڑھ رہا ہے, ویسٹ میں بڑھ رہا ہے, حکومتوں میں بڑھ رہا ہے, جو حکومتیں ہیں وہاں پہ ان پہ اسٹریٹ پریشر بڑھ رہا ہے. ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ جو حکومتیں تھیں وہ ایز سچ کنونسڈ نہیں تھیں کہ ٹو گو اگینسٹ اسرائیل. چلے اسٹریٹ پریشر کی وجہ سے یا جو بھی کہہ لیں آپ, اس کی وجہ سے دے ہیو اسٹارٹیڈ ریکگنائزنگ پیلسٹائن ایز اے اسٹیٹ. ایک تو بات یہ ہوگی, چلے وہ ہو گیا, تھوڑی سی شفٹ آ گئی ان کی سوچ میں, میجر شفٹ ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے جی, میجر شفٹ آ گئی اس میں, ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں, اگر ہم نتن یاہو کے اینگل سے دیکھیں, تو نتن یاہو از اسٹل ایڈمنٹ اینڈ ہی از کمنگ اپ وتھ اسٹیٹمنٹس لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر, اینڈ ہی از کنوینسڈ کہ جناب ویئر ایور حماس از فاؤنڈ ہی ول گو فار اٹ, اور اس میں کوئی وہ ریلیکٹنٹ نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں, اینڈ ہی از ناٹ منسنگ ہز ورڈس. دیکھیے یہ جو اس وقت ان کے اسٹیٹمنٹس کی سختی ہے وہ ان کی فرسٹریشن کا عکاس ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے تو اپنی پوری سیاست ہی اس بات پہ بلڈ کی تھی کہ وہ کبھی بھی پیلسٹینین اسٹیٹ کا انعقاد نہیں ہونے دیں گے. دا فیکٹ کہ یہ چیز یونائٹڈ نیشنز میں ہو گئی, دس از اسرائیلز ڈیفیٹ, اور امریکہ باوجود تمام تر کوشش کے اس کو روک نہیں پایا. جو ویٹو پاور اسٹیٹس ہیں ان سب نے بھی پیلسٹینین اسٹیٹ کو سپورٹ کیا ہے, ایکسپٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. حماس از انٹرسٹنگ. دیکھیے حماس کو عرب ورلڈ بھی بیک نہیں کرتی, حماس کو عرب ورلڈ بھی ایران کی پراکسی کے طور پہ دیکھتی ہے. اور ابھی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن نے بھی کہا ہے کہ ہمیں مائنس حماس فارمولا چاہیے. تو حماس ہیز پروبیبلی آؤٹ لیوڈ اٹس ویلکم. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حماس ختم ہو جائے گی, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس وقت مائنس حماس فارمولا باہر نکل آئے. اور اس وقت سب سے بڑی جو اس وقت مشکل ہے, کیونکہ ہر ایک کی ایکسٹریم پوزیشنز ہے نا, تو ہمیں ہر ایک کو فیس سیونگ دینی ہے. عرب لیڈرشپ کو فیس سیونگ دینی ہے, قطری لیڈرشپ کو فیس سیونگ دینی ہے, اسرائیل کو فیس سیونگ دینی ہے, تب کوئی فعال راستہ نکلے گا. اس میں حماس کی قربانی دینے کو سب تیار ہے. ڈاکٹر صاحبہ حماس کا جو ٹنل نیٹ ورک تھا وہ بالکل ختم ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اور جو کہ ایک بڑا اسٹیبلش ٹنل نیٹ ورک تھا وہ اسرائیل نے ختم کیا. حماس کو جو جہاں جہاں بھی اس کا نیٹ ورک تھا وہاں پہ اسرائیل نے ہیومن انٹیلیجنس سے اس کو کاؤنٹر کیا, چاہے ایران ہو چاہے دوسری اسٹیٹس ہو, مسلم اسٹیٹس کی میں بات کر رہا ہوں, جہاں جہاں پہ ان کی پریزنس تھی وہاں پہ انہوں نے اس کو ختم کیا. جہاں پہ فزیکل پریزنس تھی اور ابھی بھی شاید کسی حد تک موجود ہے,
وہاں سے یہ سوچا جائے یا یہ اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ اسرائیل از گوئنگ ٹو بیک آؤٹ فرام دیٹ, آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹس ہیپننگ. اور ٹھیک ہے, آپ نے کہا جناب کہ ٹرمپ جو ہے وہ کسی حد تک ان کے پیشنس جو ہے جواب دے گئے ٹرمپ کے, اور وہ بھی چاہتے ہی ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تھوڑا سا, یا نتن یاہو کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا کاؤنٹر کیا جائے. سو ٹھیک ہے, وہ کاؤنٹر تو نہیں, روک لگائی جائے. کیا کیا جائے جی؟ سوری, واٹ آر یو یوزنگ؟ تھوڑی سی روک لگائی جائے. تھوڑی سی روک لگائی چلے, وہ اردو میں آپ کہہ دیں, میں تھوڑا سا اردو میں کمزور ہوں, تو وہ روک لگائی جائے, چلے ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از جی کہ وہ اس میں کیسے آپ کریں گے. دیکھیں, اگر امریکہ کے اندر دیکھا جائے, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج دیکھیں, چلتی ساری جوز سے ہے, جو چلاتے ہیں اس کو سارے کوریڈورز آف پاور میں جوز بیٹھے ہوئے امریکہ کے اندر, ہر جگہ پہ جوز بیٹھے ہوئے آن ہز اون. ٹرمپ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ جناب اس کو تھوڑا سا, جو بھی آپ اردو کا ورڈ یوز کریے, میں تھوڑی سی یادداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے, تو وہ اس میں وہ کیا جائے, اس کو نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. میں تو نہیں کہہ رہی کہ پاسبل ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. اگر یہ تمام عوامل نہ ہوتے جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, تو آپ کا خیال ہے اسرائیل 2 سال میں وہ سب کچھ کر سکتا جو اس نے کیا ہے؟ مطلب 21ویں صدی میں بھوک سے لوگوں کو مار دینا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کرنا یہ پریڈکٹ کرنے کے لیے کہ یہ 6 ماہ کا بچہ کل ٹیررسٹ بنے گا, اور اس کو ٹارگٹ کر کر مارنا, اور پھر اس کے لیے کسی طرف سے کوئی روک نہ ہونا, یہ نہیں ہو سکتا تھا اگر اسرائیل کے پاس وہ سب کچھ نہ ہوتا جس کی آپ نے ابھی ذکر کیا. The fact that Israel could literally get away with not murder of one, but thousands of Palestinian children and women happened because of this. اور آپ نے جو ٹنل ان کی ذکر کیا, یہ سب باتیں بالکل صحیح ہیں کہ پراکسی نیٹ ورک بالکل بکھر کے رہ گیا, اور اسرائیل نے 7 اکتوبر کو استعمال کیا میکسیمم ڈیمیج انفلکٹ کرنے کے لیے, اور اس کی تیاری وہ بہت پہلے سے کر رہا تھا. لیکن 20 ہوسٹیج کی بات تو آج بھی ہو رہی ہے نا. اور جب قطر پہ حملہ کیا تھا نا جی اسرائیل نے, تو لوگوں نے کہا تھا کہ شاید اسرائیلی پرائم منسٹر کے لیے یہ ہوسٹیجز بھی کولیٹرل ڈیمیج ہو گئے. پھر بہت برا پش بیک آیا تھا تل اویو میں اسرائیل کے اندر سے. پھر آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تواتر کے ساتھ بات چیت کرنی شروع کی ہے کہ ہوسٹیجز کو واپس کرنا چاہیے. وہ جس فلور پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا اس وقت ہل کی طرف جاؤں گا, ڈی سی کی طرف جاؤں گا. میرا ایک کویشچن ہے, دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو آل دیز تھنگس بٹ کسی نہ کسی طریقے سے لنکڈ ہے. نومبر میں الیکشنز ہونے ہیں کانگریس کے امریکہ میں, اور اس میں جو سچویشن ڈیولپ ہوگی وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ابھی جو اس کو فورسی کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کی فیور میں شاید نہ ہو. سو نومبر کے بعد ٹرمپ جو ہے کتنے مزید اسرٹ کر سکیں گے, کتنی اپنے جو بلز ہیں ان کو پاس کروا سکیں گے, کتنی اپنی باتوں کو منوا سکیں گے. کیا ان کی یہی سچویشن ہوگی جو آج ہے, نومبر کے بعد بھی وہی سچویشن ہوگی ان کی؟ دیکھیے, ٹرمپ نے بہت سارے فرنٹس کھولے ہیں اپنے لیے, اور انٹرنلی بھی بہت سارے فرنٹس کھولے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب کانگریس کے الیکشنز آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو وہ لوگ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہو جائے بیکاز دس چینج آف دا کلر ان دا ہاؤس. لیکن وہ ہماری ایک اردو کی مثال ہے کہ ہاتھی مر کے بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. تو جب تک وہ وائٹ ہاؤس میں ہیں ہی ول ہیو انف پاورز. ٹرمپ اوباما کمزور ہو گئے تھے لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کے لیے وہ اپنا پریزیڈینشیل ویٹو استعمال کرتے تھے. میرے خیال ہے ٹرمپ بھی کریں گے, بالخصوص اسرائیل کے لیے کریں گے. اور کلر آف دا ہاؤس چینج بھی ہوتا ہے تو اسرائیل کے لیے سپورٹ کم نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ آپ نے بہت بات سنی ہوگی, مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, لیکن جو یونائٹڈ نیشنز میں اسپیچ ہوئی, ٹائم ہی ٹائم ہے جی آپ کے لیے, آپ بولیں. تھینک یو. یونائٹڈ نیشنز میں جو اسپیچ ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, جس میں انہوں نے کلائمیٹ چینج کو بھی مذاق کہہ دیا, اور انہوں نے پھر کہا کہ سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ کمیونٹی جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی ہے. مطلب اٹ از اے ویری آف دا کف اسپیچ سو ٹو سے. روایتی تقریر نہیں تھی, اپنے وقت سے بھی بہت زیادہ تقریر لی, یونائٹڈ نیشنز کو بھی بہت بات سنائی. میں نے کہا تھا کہ یہ اسپیچ ڈیروگیٹری بھی تھی اور ڈویسو بھی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ when I spoke to some people in the United States, تو اس نے کہا کہ جو امریکن ٹرمپ ووٹر ہے نا, اٹ واز میوزک ٹو دیئر ایئرس. وہ مجھ سے اور آپ سے تو مخاطب ہی نہیں تھا, وہ اپنے اس ہارٹ کور ٹرمپ ووٹر سے مخاطب تھا جو ٹرمپزم میں کنورٹڈ ہے.
मुझे याद है मैंने आप ही के एक प्रोग्राम में बहुत पहले कहा था जब इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंसी के ट्रम्प चले जाएंगे, ट्रम्पिज्म नहीं जाएगा। ट्रम्पिज्म नहीं गया और वेंजिनेंस के साथ वापस आया। तो अमेरिका हैज चेंज्ड, और ये बात भी अभी मैं समझती हूँ कब्ज़ वक्त है ये कहना कि कांग्रेस के कलर्स तब्दील हो जाएंगे। ये येट टू सी व्हाट विल हैपन। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, एक कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, डिप्लोमेटिकली हमने बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं, मेरे ख्याल में जितनी उसकी तारीफ़ की जाए कम है। और अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाके मिल लिए ट्रंप से, पहले तो चीफ मिला करते थे, अब तो चीफ के साथ जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मिल लिया और बड़े खुशगवार मूड में थे सभी। ये क्या मतलब कि एकदम हम जो क्रिटिसाइज़ किया करते थे किसी दौर में कि डिप्लोमेटिकली हम लोग वीक हैं शायद, वो हमने तो ऐसी अचीवमेंट्स की है यहाँ पे कि मेरे ख्याल में इसकी मिसाल नहीं मिलती हमारी पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ऐसे ही है या मैं गलत कह रहा हूँ? और what should we looking up to when it comes to like America, क्योंकि बड़ी रॉकी सिचुएशन रही है हमारी रिलेशनशिप्स की अमेरिका के साथ, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते रहे हैं। सो दिस टाइम कैन वी ट्रस्ट अमेरिका और नो? जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता चंद माह में और इस साल में जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग में बहुत इजाफा हुआ है। पहले पाकिस्तान इंडिया वॉर के बाद पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहना और अमेरिका का एक्नॉलेज करना, फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर के खात्मे का क्रेडिट लेना, फिर अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट होना, और उसके बाद अब वाशिंगटन में जो एक बड़ा मुल्कों का एक बड़े इस्लामी ममालिक का जो ग्रुप मिला है मिडिल ईस्ट के मसाइल से मुतालिक, मामलात से मुतालिक प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसमें पाकिस्तान का शामिल होना, और फिर अब ये पाकिस्तान अमेरिका की ये जो मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों मौजूद थे और भी लोग थे उसमें, तो इससे बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स तो आ रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो इस बेटर पोजीशन से, पाकिस्तान की तवक्को ये है कि अमेरिका के साथ एक रिलेशनशिप में एक नया डायनामिज्म आएगा और इकोनॉमिक पार्टनरशिप उस्तवार होगी कि अब जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो जिस किस्म का सोल्यूशन पैलेस्टाइन से मुतालिक, गजा से मुतालिक और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अमेरिका इम्प्लीमेंट करना चाहता है और वो प्रो इजराइल सोल्यूशन होगा, उसमें इजरायली फ़ौजों की अगर गजा से इनखला होता है तो वहाँ पे जो इस्लामी फ़ौज तैनात होगी तो उसमें अमेरिका को इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक की सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसमें पाकिस्तान फिर चूँकि बहुत अहम मिलिट्री प्लेयर के तौर पर रीजन में उभरा है, लेकिन अब क्या वहाँ पे अगर कोई फ़ौज तैनात होती है और वो हमास के साथ कोई निबरत आजमा होने की सूरत पैदा होती है तो किस किस्म के फिर उसके चैलेंजेस हैं। वो बहुत बड़ा रिस्की एक मैटर है कि आप किसी जगह बेशक पीस कीपर्स के तौर पर डिप्लॉयड हों, लेकिन उससे बड़े फिर वो चैलेंजेस हो सकते हैं। दूसरा मामला है ईरान का। सर एक मिनट मंसूर साहब रुकिएगा, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस वन। सो एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट होगी जो गजा में या फ़लस्तीन में, वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी फोर्सेस की, उसमें पाकिस्तान जो है वो उसमें शामिल होगा और उसमें एक वाइटल रोल प्ले करेगा। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग सर? जी मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने इंडिकेशंस दी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले चंद दिनों के दौरान कि वो चाहते हैं कि इजराइल की फ़ौज वहाँ से विड्रॉ हो और इस्लामी ममालिक की फ़ौज आके वहाँ अमन कायम करे, तो उस किस्म के, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इस किस्म का एग्रीमेंट हुआ है या अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन अगर ये होती है, इस किस्म के सोल्यूशन की तरफ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो फिर ये एक रिस्की सारा मैटर हो जाएगा। क्योंकि क्या पाकिस्तान बनना चाहेगा एक पार्ट एक ऐसे वोलेटाइल रीजन में जहाँ पे हमास के ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, हम पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो फ़लस्तीनी अवाम और हमास के साथ है, जो पैलेस्टाइन के ऊपर सोल्यूशन इजराइल और अमेरिका ला रहे हैं वो पब्लिक ओपिनियन के बिल्कुल अगेंस्ट है, ना सिर्फ फ़लस्तीन और मिडिल ईस्ट की पब्लिक ओपिनियन बल्कि ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन के भी अगेंस्ट है। तो मैं ये नहीं कह रहा, अब ये तो देखें डिपेंड करता है कि क्या अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और अमेरिका की पार्टनरशिप में हो रही है। व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर लुकिंग अप टू?
دیکھیں نا, اگر کوئی اسلامی فوج تعینات کرنے کی بات ہوتی ہے کسی بھی سٹیج پہ اگلے چند ماہ میں, یا اس کا جب بھی ایک سولوشن کی فائنل سٹیجز کی طرف جاتے ہیں, تو وہ کس قسم کی اسلامی فوج ہوگی, اس میں کون سے ممالک کی فوجیں ہوں گی, کیا اس میں پاکستان بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر شامل ہوگا تو کیا اس کا مینڈیٹ ہوگا اس فوج کا, وہ کیا کرے گی وہاں جا کے, پیس اسٹیبلش کرے گی. پیس اسٹیبلش کرنے کے لیے حماس کے ساتھ اس وقت اسرائیل کی ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. لیکن ایک فورس تو موجود ہے اسلامی ملکوں کی, اور اس میں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے فارمر چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب, تو وہ وہاں پہ ڈپلوائے ہو سکتی ہے, از دیر اے پاسبلٹی, یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ کوئی اگر ڈیفنس آرکیٹیکچر بنتا ہے تو وہ یہ جو ایک ایگزسٹنگ فورس موجود ہے, اور یہ جو ایک اگر اس پیکٹ کو پاکستان سعودیہ پیکٹ میں دیگر ممالک یو اے ای, قطر اور دیگر ریلیونٹ ممالک شامل ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا صورت بنے گی, ایک فورس تو پھر بھی کریٹ کرنی پڑے گی نا. اگر اسلامی ممالک یہ ایگری کرتے ہیں, یہ جو ساری ڈیلیبریشنز ہو رہی ہے کہ ہم نے رول پلے کرنا ہے مڈل ایسٹ کے پیس کے معاملے میں, پیلسٹائن کے ایشو کے معاملے میں, غزہ کا, پھر ویسٹ بینک کا معاملہ ہے ان میں, تو پھر ایک کسی نہ قسم کی فورس جو ہے وہ ڈپلوائے کرنی پڑے گی. تو وہ فورس کس قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی کہ وہ کیا رول پلے کرے, وہ کس قسم کی فورس ہوگی, اس میں پاکستان کا کتنا کردار ہوگا, سارے ایسے ایشوز ہیں جو جب تک یہ ڈیٹیلز پبلک نہیں ہوں گی, اور ڈیٹیلز تو پبلک نہیں ہوں گی کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ایک اسٹریٹجک لیول کی پارٹنرشپ ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان, لیکن جو آہستہ چلتے چلتے یہ ساری ڈیٹیلز, یہ سارا نقشہ کھلے گا, تو اس سے زیادہ اس کی امپلیکیشنز کا اندازہ ہوگا. Okay, in the past there has been a trust deficit between the two countries. This time وہ trust deficit is over, and if the trust deficit is no more there and we are like at the same page, like Pakistan and America are on the same page, if there are challenges in the days to come, how are we going to face them? What are those challenges, sir? آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, اور میں بھی اسی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات یا کسی بھی دو ممالک کے تعلقات وہ ان کی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور پاکستان کی انٹرسٹ کیا ہے. امریکہ کی انٹرسٹ میں جو آگے ایک اب نظر آ رہا ہے بڑی کلیئرلی کہ وہ ایران کے خلاف بھی ایک سخت اقدامات کی طرف جا رہے ہیں. لاسٹ جو معاملہ ہے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے وہ افغانستان میں, آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی کھل کے اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں کہ جی بگرام واپس کریں, اور بگرام واپس سے تو مجھے سمجھ نہیں آئی واپس, کیونکہ تو اٹ از این افغان ٹیریٹری, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امریکی فوجوں کے حوالے کریں, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ اندیہ دیا ہے کہ اگر نہیں کرے گی افغان طالبان واپس تو بیڈ تھنگس کین ہیپن. اب افغان طالبان واپس نہیں کریں گے میری اسیسمنٹ کے مطابق, کیونکہ یہ ان کی فنڈامنٹل پوزیشن ہے تمام افغان نیشن کی, اور افغان طالبان تو لڑے ہیں 20 سال اس پوزیشن کے لیے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر افغانستان کے متعلق یو ایس کی, ویسٹ کی, تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی, پاکستان کی بھی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیررسٹ گروپس موجود. تو پھر ان ٹیررسٹ گروپس کے خاتمے کے لیے اگر کوئی ڈرون وارفیئر یا اوور دا ہورائزن جسے کہتے ہیں وہ, کہ جس میں پاکستان کی اسپیس استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے اندر ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا جائے, تو پہلے ہی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کافی مخلوط حالات میں ہیں, کافی سیریس ٹینشنز ہیں ٹی ٹی پی اور پی ایل اے کو لے کر. تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی قیادت یہ واپس آنے کے بعد امریکہ سے اس پہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کر لے اس پروسیس پہ, تاکہ جو پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ کے متعلق ڈیسیژن لیے جائیں اس میں نیشنل اور پولیٹیکل کنسنسس بھی نظر آئے. ان کیمرہ بریفنگز ہو جائیں تو دیٹ ول سوٹ both of us, یعنی کہ امریکہ کو بھی سوٹ کرے گا اور پاکستان کو بھی سوٹ کرے گا. اعتماد میں تو لیا جا سکتا ہے نا. ہاں اعتماد میں یہی ہے سر, ان کیمرہ بریفنگ جو ہے منصور صاحب, دیٹ از پاسبلٹی, بٹ اگر آپ اس کو ٹاس کر دیں میڈیا میں اور اس کو ٹاس کر دیں اسمبلیز میں تو پھر اشر نشری ہو جانا ہے. نہیں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, that's a good option. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ منصور صاحب. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. جاتے جاتے میں ایک چیز ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا جی, اٹس اے ون ون سچویشن فار پاکستان ایز آف ناؤ, اور اٹ آل ڈپینڈس کہ ان دا ڈیز ٹو کم اس کو ہم کیسے لے کے چلتے ہیں, اس اپرچونیٹی کو ہم کیسے ٹیپ کرتے ہیں. لیٹس سی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون, بٹ ایز آف ناؤ we are
in a very good position, touch wood. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.